فوراً اس کا جو ہے پلٹ کیا، یعنی اللہ کا پیغام اس برائی کی جگہ سنا دیا. برے کو برا کہنا آپ کی ہمت تھی، یہ آپ کے اندر اللہ نے ایسا جذبہ عنایت فرمایا تھا. جس جگہ جو برائی دیکھی اسی جگہ کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی. یعنی مبلغ جسے کہتے ہیں، بلاغت کے ساتھ صاف ستھری بات اللہ کی پہنچا دینا. مبلغ کہتے ہیں بلاغت کے ساتھ خطبہ دینے والا، بے جھجک ہو کے، بے ڈر ہو کر کے خطبہ دینے والا. آپ نے وہاں سے پڑھ کر کے جب آئے اور یہاں سن 52 یا 54 میں پہلا جو وہ ہوا تھا پردھانی کا چناؤ، تو اس میں جب چناؤ کا کی دوران تھی، پردھانی کے چناؤ کا پنڈت جواہر لال نہرو پرائم منسٹر تھے، وہ آئے بلاری میں ان کا پروگرام ہوا. تو انہوں نے علاقائی دانشوروں کو کہ بھائی بلوایا جائے، ہم بات کرنا چاہتے. نئی نئی آزادی ملی تھی ملک کو، تو مولانا ایبٹ شاہ کو بلایا گیا لال پور سے. آپ نے اس مجمع میں پرائم منسٹر کے، جس میں منسٹر تھے اور بھی تمام جو ہے راجنیک لوگ تھے اور دانشوران قوم تھے، علماء کرام تھے، ایسی بلبلہ انگیز تقریر فرمائی کہ پرائم منسٹر بھی متاثر ہوئے، بغیر نہ رہ سکے. انہوں نے بڑھ کر کے گلے سے لگایا مولانا ایبٹ شاہ کو، اور سنہری حرفوں سے ایک تحریر، آج بھی وہ پرچہ ان کا پنڈت جواہر لال نہرو کا لکھا ہوا پرچہ آج بھی ان کے گھر موجود ہے، مولانا ایبٹ شاہ فی لال پور میں. یعنی ان کا جو پرائم منسٹر کا وہ ہوتا ہے نا قلم، وہ الگ ہوتا ہے، اس کی روشنائی الگ ہوتی، سنہری حرف کہی جاتی. تو وہ سنہری حرفوں میں آج بھی وہ لکھا ہوا تحریر لکھی ہوئی کہ آپ کو ہم یہ اجازت دیتے ہیں، آپ جہاں چاہیں جس جگہ چاہیں پورے ہندوستان میں آ جا سکتے ہیں بلا روک ٹھوک کے، اور جب چاہیں آپ ہم سے بغیر اجازت کے آ کر کے ملاقات کر سکتے ہیں. یہ پنڈت جواہر لال نہرو نے انہیں اتھارٹی دی، اجازت دے دی. 10 سال تک آپ بغیر الیکشن کے پردھان رہے. جب آپ حج کرنے کے لیے گئے تو پھر آپ نے وہ جو ہے دے دیا کسی دوسرے آدمی کو، چلو بھائی اسے تم تھامو، ہم تو اللہ کے بلاوے پر اللہ کے رسول سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں جا رہے. کئی مہینے رہ کر سرکار کی بارگاہ میں، اور بڑی عاجزی انکساری کر کے بڑے مرتبے پائے، ولایت کا درجہ پایا. اسی جگہ آپ کو جو ہے شاہ ضیاء المصطفیٰ صاحب نے اپنی خلافت دی اور پگڑی دستار باندھی، اپنا عصا عنایت فرمایا. آ کر کے انہوں نے اس جگہ وہی فیض جو بزرگوں کا فیض جاری ہوتا ہے وہ فیض جاری کیا. اور نہ جانے کن کن خطوں میں آپ نے باطنی علوم، یعنی جو دل کا، ایک تو ظاہری علوم تھا ہی، مدرسے قائم کیے جگہ جگہ، لال پور کا مدرسہ، ڈینگر پور کے مدرسے میں بھی، ساگر پور کے مدرسے میں، ٹکیا کے مدرسے میں، نجم العلوم میں، جامعہ نعیمیہ میں، اور روہتک ہریانے میں، نہ جانے کہاں کہاں آپ نے ظاہری علم کا فیض پہنچایا. اور پھر باطنی علوم کو آپ نے نہ جانے کتنے لوگوں کے سینوں میں باطنی علوم سے سینوں کو منور و مجلہ کر دیا. بمبئی میں ایک مرتبہ مناظرہ ہوا، یعنی اہل حق اور باطل کے درمیان مناظرہ ہوا. اہل حدیث تھے وہ، غیر مقلد، انہوں نے جو ہے علم غیب مصطفیٰ پر مناظرہ رکھ دیا. اب تمام دلی کے بھی اور بھی بڑے بڑے چوٹی کے علماء تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی مولانا ایبٹ شاہ کو بلایا جائے. مولانا ایبٹ سیف الحق ہیں، وہ اللہ کی تلوار ہیں، انہیں بلایا جائے. تو اس وقت عراق میں تھے، تو عراق سے بدریہ طیارہ انہیں بمبئی بلوایا گیا، اور یہ مولانا عبدالرب صاحب اور مولانا ایبٹ شاہ لال پوری دونوں نے اس مناظرے کو جیت لیا. جتنے اس مجمع میں ہزاروں کی تعداد میں بد مذہب تھے، انہوں نے بد مذہبی سے توبہ کی اور سب آپ کے مرید ہو گئے. دلی کے ایک بڑے مالدار آدمی تھے، وہ مدرسے میں ہم لال پور پڑھایا کرتے تھے، تو ان کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے آئے تھے، کپڑے کا کاروبار تھا. تو انہوں نے اس واقعے کو سنایا کہ میری سسرال بمبئی کی تھی، میں اس میں موجود تھا. میں بتا رہے تھے کہ میں اس میں مجمع میں موجود تھا، میں بھی اسی وقت ان سے مرید ہوا، ان سے مولانا ایبٹ شاہ سے. تو آپ نے یہ صرف خطے میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں علوم ظاہری اور علوم باطنی لوگوں کے سینوں میں بھر دیا.
ایک مرتبہ نہیں، نہ جانے کتنی مرتبہ آپ نے تحریکیں چلائیں. یہ سمجھیے آپ اکیلے ہی پوری جماعت تھے، اکیلے ہی. آج تمام ہر گاؤں میں علماء کرام کی ایک جماعت ہے، جس گاؤں میں دیکھو بیسوں عالم ملیں گے، مگر اس وقت آپ ہی اکیلے پورے تمام علاقے پر نہیں بلکہ پورے ہندوستان پر بھاری تھے اور ہر جگہ پہنچا. سن 1967 میں جبکہ پردہ زیادہ تھا، پہلے زمانے میں جب کہیں جاتے تھے کوئی تو اس میں ریلو میں پردہ باندھ کے یا گاڑی میں پردہ باندھ کے جاتے تھے، تو وہ روایتیں ساری ختم ہوتی چلی جا رہی تھیں اور بازاروں میں عورتوں کی کثرت تھی، میلوں میں عورتوں کی کثرت تھی. تو آپ نے علاقائی جو بڑے بڑے لیڈر تھے، حاجی احمد نلوارے والے اور طاہرپور سے تھے، اور یہاں کیا نام بہار حسین تھے ڈینگر پور میں، اور بھی اگر وغیرہ وغیرہ یہاں کے مینا ٹھیر کے بھی تھے چند لوگ اس میں. تو سن 1967 کی تحریک چلائی تھی. تو بازار سے راستوں میں بیٹھ بیٹھ کر عورتوں کو روک دیا، میلوں سے جعفر پور کے میلے سے راستوں میں روک روک کر عورتوں کو جانے سے روک دیا. نہ کوئی گیت کس جگہ ناچ گانے کی، جو کہ جیسے کہ سانگ تماشے ہوتے تھے، وہ نہ سانگ تماشے بجے اور نہ ڈھولکیں بجی. یہ مولانا عبد شاہ علیہ الرحمہ کی مجاہدانہ زندگی کے کارنامے تھے. جب تک بھی رہے 1991 92 93 94 4 سال تنظیم رضائے مصطفیٰ پورے علاقے میں آپ سب نے دیکھی ہے. تمام پورے علاقے میں تنظیم رضائے مصطفیٰ سے باجا اور بیجا رسومات جو بلا وجہ کی منگنی سنگنی کی رسومات تھی، وہ ساری پہ پابندی لگائی. تیجے کی روٹیوں پہ، بھاتی کی روٹیوں پہ پابندی لگائی. اور علوم یعنی جگہ جگہ مدرسہ قائم کرنے کی، علوم دینیہ سیکھنے کی آپ نے رغبت دلائی. یہ آخری وقت اس وقت جب کہ آپ کی عمر 80 سال تھی، اس وقت آپ نے وہ کارنامے انجام دیے جو آج جوانوں سے، ہم جیسے آدمیوں سے نہیں ہو پا رہے، جوانوں سے نہیں ہو پا رہے. آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے جید علماء کرام، کچھ تو پردہ کر گئے اور کچھ آج بھی موجود ہیں اور علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں. یہ فنا کے بعد بھی باقی ہے رہبری تیری. مدرسے جلال پور کا مدرسہ انہی کی یادگار ہے، اور بھی جگہ جگہ بہت سی جگہ مدرسے ایسے ہیں جو ان کی یادگار ہیں. آپ کے گاؤں کا بھی مدرسہ سیف العلوم انہی کے نام پر ہے. تو یہ ایک زندگی ہے مسلمانوں، جو اپنے لیے جیتا ہے وہ چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو جا، اس کی زندگی صرف سانس نکلنے تک ہے. اور جو اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوام بخش دیتا ہے. وہ مرنے کے بعد بھی مرتا نہیں ہے، بلکہ اس کے کارنامے زندگی کے لوگوں کے لیے درس عبرت ہوا کرتے ہیں. آج بھی مولانا عبد شاہ علیہ الرحمہ کی برسی ہوئی، لال پور میں جو ہے گئے تھے، ہمارے یہاں کے تمام لوگ گئے تھے اور چادر پوشی کی گئی، فاتحہ خوانی کی گئی. تو یہ ایک برسی کا دن کا مطلب آپ سمجھ گئے، یہ صرف بریانی کھانے کا مطلب نہیں ہوتا برسی، بلکہ ان سے، ان کی سیرت مقدسہ سے سبق لینے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے. انہوں نے علم کا پیغام دیا. نئی نسل کے لیے علم کے لیے اتنے کوشاں رہے، وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی صورت ہو نئی نسل میں علم کی روشنی بھر دوں. مدرسے چھوٹے بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے جو مدرسوں میں نہیں جا سکتے، اسکول نہیں جا سکتے، ان کے لیے آپ نے تنظیم رضائے مصطفیٰ کے پروگرام جمعے میں جاتے. آج اس مسجد میں جا رہے ہیں، آج اس گاؤں میں جا رہے ہیں، جمعے میں جا کر کے خطبہ دیتے. نماز سے پہلے بھی خطبہ ہوتا اور نماز کے بعد بھی خطبہ ہوتا. یعنی ان کو قرآن و حدیث کی باتیں پڑھاتے سکھاتے. اور پھر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے خود دیکھا ہے کہ بعد میں جمعے کے بعد میں بیٹھا لیتے کہ بھئی اب تم نماز اور سنا دو، نماز سنا دو. تمام لوگ جو جن کے یاد نہیں تھی وہ دیوالے کود کود کے بھاگ جاتے تھے کہ بڑی رسوائی ہوگی. تو آپ کہتے بھئی رسوا ہونے کی بات نہیں ہے، قیامت میں بھی تو ایسا ہونا ہے. قیامت کی رسوائی سے تو دنیا کی رسوائی اچھی ہے. بات سمجھ لو. انہوں نے کہتے تھے کہ بھئی سمجھ لو بات، اگر تمہاری کوئی غلطی ہوگی تو ہم اسے ٹھیک کرا دیں گے. بہرحال اللہ کی سامنے جب نیت باندھ کے تم کھڑے ہو تو پھر الفاظ کم سے کم صحیح تو ہو. یہ ان کی کوشش تھی کہ بوڑھوں کو بھی جو ہے نمازی بنا دیا جائے، بوڑھوں کو بھی پڑھا دیا جائے، جوانوں کو بھی پڑھا دیا جائے، بچوں کو بھی پڑھا دیا جائے، یعنی سب کے سب دین کے شہدائی ہو جائے.
یہ ان کے دل میں جذبہ عشق تھا، دین کا جذبہ تھا، پڑھانے کا جذبہ تھا۔ مسلمانوں، ان بزرگوں کی ہم کچھ تو یاد باقی رکھیں جو ہمارے بزرگ ہیں، کہ جو اپنے بزرگوں کی روایت کو بھول جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری بات ہے کہ ہم ان بزرگوں کے کارناموں کو کہ انہوں نے پیدل چل چل کے، اور آج تو انک بھرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آتی ہے، اور اب تو پھر اس میں لکھنے کی، انک بھرنے کی کیا، اب اس میں لیپ ٹاپ میں کچھ لکھ لو۔ مگر انہوں نے کیا کام کیا، کاغذوں کا دستہ یہاں پیچھے ہے، اور دوات یوں یہاں ٹنگی ہوئی ہے، ہاتھ میں قلم ہے، اور یوں کر کے لگائی اور ہاتھ پہ رکھ کے چل رہے ہیں، اور لکھتے چلے جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ مولانا امام غزالی، محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، احیاء العلوم اتنی موٹی 4 جلدیں، اتنی موٹی تو ہوئی گئی، ایک کتاب ہے، ایک کتاب، اور انہوں نے کتابیں لکھی ہیں 12، اور کل 45 سال کی عمر میں آپ انتقال کر گئے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ کس انداز سے انہوں نے کتابیں لکھی ہوں گی، سیر و سیاحت بھی کرنی، کتابیں بھی لکھنی، اور اپنے تمام ضروریات کے کام کرنے۔ تو ان بزرگان دین کی محنتیں دیکھو کہ انہوں نے کتنی محنتیں کی کر کے دین ہم تک پہنچایا ہے، اور آج ہماری نئی نسل اسی دین کو بالکل بھولنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب تو ہم ان کے انگریزوں کے، عیسائیوں کے، یہودیوں کے غلام ہو گئے، تو یہ غلامی ہمیں پسند ہے۔ ایک تو غلامی ہوتی ہے وہ جو غلام خرید کر کے یعنی اپنے قبضے میں کر لیے جائے، اور ایک ہوتی ہے ذہنی غلامی۔ ذہنی غلامی، ذہن پر ان کی باتیں اتنی اثر انداز ہو گئی ہیں کہ ذہن سے ہم غلام ہو گئے ہیں۔ ان کا پہناوا ہے، اگر وہ پھٹا ہوا پہن رہے ہیں تو ہم بھی پھٹا ہوا پہن رہے ہیں، اگر وہ کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں تو ہم بھی کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں۔ یہ لٹھے لے کے تھوڑی کھائیں، تو مجبور تھوڑی کر رہے ہیں۔ مگر ذہنی غلامی، ان کی عیسائیوں کی ذہنی غلامی قوم مسلم نے اختیار کر لی ہے۔ یہی مولانا عبد شاہ علیہ رحمت کا پیغام تھا کہ ان دوسروں کی غلامی نہ کرو، بلکہ سرکار کی غلامی کرو، اپنے نبی کی غلامی کرو، تاکہ دنیا میں بھی تمہیں عزت ملے، اور آخرت میں بھی سرخ روئی کے ساتھ میں، یعنی کہ خوشی چہرے کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے پیش ہو جائیں۔ یہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بزرگان دین کے فیضان سے فیض یاب فرمائے، نئی نسل کو علم دین آراستہ پیراستہ فرمائے۔ آمین، واخر دعوانا الحمدللہ۔